Assalamu alaikum. Welcome to our Legal Matters program. मैं हूं इमरान रिजवी, आपका host and lawyer, and we'll be here discussing legal issues, litigation, representation and immigration. And of course, हमारे साथ जो हमारी team होगी, there'll be solicitors and lawyers who will be joining with me in this discussion. This is an interactive program. आप हमें कांटेक्ट करें, हमारा ईमेल एड्रेस आएगा, हमारा कांटेक्ट नंबर भी आ रहा होगा, तो आप उसे प्लीज़ उस पर कांटेक्ट करें. जो भी आपके इश्यूज़ होंगे, we'll be here to try to address some of them issues. And I want to welcome today again to our program is Azhar Alam Saab, solicitor, welcome, and Shahid Mansoor, who's a lawyer, welcome. He's part of the team. He'll be sharing a platform with me, the pair of them. Muhammad Rafiq Saab, he's still not here today, and hopefully, inshallah, he will be joining us, inshallah, sometime next week. And let's begin the program by talking. Last time we did discuss some of the issues, Shahid Saab and Azhar Bhai, about the litigation. We talked about the issue about the spouse visas, and we talked about people who living in the country who want to work visa permits, medical issues as well. But before we start that, let's just talk about the personal injury side, because we do them kind of claims and people can contact. So आप थोड़ा सा explain करेंगे what kind of claims we can deal with? I mean, the general claims that we can deal with are slip, trip, or most commonly road traffic accidents, RTA. Those are the kind of the most commonly scenario that you come across, but you can also have obviously medical, clinical negligence cases. And what's the position here? जैसे अभी claims का जैसे let's try to differentiate between RTAs जो होते हैं and then trips and slips जो होती हैं. So let's make our process. How can they manage your views and they claim, and they might have an issue, they can contact us. So आप थोड़ा सा explain कर देंगे? The general idea is that in the last 3 years, if you've been involved in any kind of accident, whether it's a slip, trip or road traffic accident, then you can potentially bring a claim against the other party. So that's the common premise that you need to establish first. And then obviously if somebody has been involved in a accident, then the first port of call would be to contact a solicitor. I mean, in the past, people used to go to claim management companies, but the government is clamping down on them now. And the new rules basically has barred claim management companies from taking on cases because they used to charge referral fees, and obviously the government is not happy with that practice. So the new rules are basically you can approach the solicitor directly and have your case run through a solicitor. जी Azhar Saab, alhamdulillah, mashallah, so you do a number of cases that I've heard, and you've got a very good success rate. We have indeed. Yeah. So can you, Shahid Saab just mentioned about these CMCs, which is these management companies, claims management companies, they're now being banned. Can you just mention a little bit so that we can tell our viewers, they can contact solicitors and ourselves? The main reason was behind it because a lot of the claim companies, because what they were saying, there was a claim culture. A lot of claim companies were basically going out there trying to get claims. There was a lot of basically dodgy claims. So the government basically was coming in position saying that, look, as of basically April, there was a cut-off time. So therefore, the solicitors basically now are directly dealing with all individual claims itself, where before it was basically claim management company referring on to solicitors. Then from there was a lot of complaints going back and forth, and it becomes stage claims and everything. So the government's now obviously got rid of that situation, said, you know what, enough is enough. It's going to come in force, and now all the solicitors are directly dealing with them. And plus, solicitors can no longer pay referral fees to these claim management companies. Because if they do, then obviously they are deeply in trouble itself with the Law Society and the SRA, which is Solicitors Regulation Authority. आपको पता है, within these RTAs, road traffic accidents, there is what they call the damage-based agreement, which the solicitors can claim up to 25%. They can indeed. I mean, that's agreement individually with the person who's obviously bringing the claim. And obviously, yes, if there is a situation where it's road traffic accidents or basically slip and trips, the solicitors can claim up to 25%, which is an fee itself is an agreement, which is allowed. But obviously, the solicitors have to basically disclose anything that which obviously they undertake on behalf of the individual client. And then secondly, with that, it's got to be in a written format. It's got to be there, writtenly there. This is the agreement. This is the percentage that we're going to charge you, and then it has to be, explained to the client individually itself. Yeah, very good. Achha. So in the cases like, for example, trips and falls, that's slightly different
there are people and negligence cases. There is obviously there's some kind of referral in that some solicitors do give. They do indeed. There are some solicitors which do, but it depends on each individual firm, what their model is, what the setup is, what the arrangements are. I mean, this is between the client and the solicitors in question. You know, obviously it depends on what the agreements they come to, and obviously it also depends what the value of that claim is, and sometimes what they will do is basically sit down and say, right, this is what we're going to be agreeing on. Sure. So it's something that between each individual firms. I can't say each individual firm this. Our firm has a particular circumstances where there is arrangements, but that is something specifically with the client's needs itself. Of course. So how about these? We did discuss last week, हमने mention करा था about industrial diseases. Obviously on that one's a potential to run for a bit long period. On that basis, उसका जो requirement or the criteria for that is the injury or the illness has come to known recently. Can you explain a little bit on that? So that we did last week हमारे पास views उनका call आई थी जिस पे वो mention कर रहे थे off we did get contact that basically they were asking about industrial diseases उसकी criteria क्या होती है? Azabhai will try and explain that. Well, in normal circumstances, because what's happened, because as you know, the United Kingdom was an industrial nation, and a lot of these diseases, asbestos, and sorry, I can't pronounce the word now. Yeah. Now with that, because a lot of them basically cases are now arising because with these there's lung diseases, there's illness which is coming up now. So it's the time that you've come to your knowledge, and obviously a lot of the solicitors then will be going through the records, checking with basically where the individual has worked, and obviously they'll try to gather as much as possible. And also, as you know, a lot of the insurance companies have disappeared. So there's a lot of tracking that has to be done in these circumstances, and the claims then obviously have to be put in, and then obviously from there it's assessed. Okay. So what happens if, for example, somebody where these are industrial diseases, they run for a long period, 10 years, 15 years. So somebody's worked in a factory 15 years ago, and now that factory is probably shut down. It's no longer there as the business is, economically, as you know, the things are getting hard. How can they still go about doing it? Obviously, there's going to be a position for them to take on a case. There will be. I mean, the thing is, if there is medical, obviously, you know, medically, if they are basically diagnosed with industrial diseases and everything, what will happen, the solicitors will start making the inquiries to find out which was the actual basically factory or question the industry at the time. Then the insurance company then try to see, and then obviously there are government schemes where they can allocate the work to and try to do as much as research as possible. Obviously, these cases, they do take time. And I'm not going to say, you know, it's within a day or two, they do prolong, and they will, and there are answers. I mean, the government has acknowledged a lot of people have suffered, and obviously there are, you know, places where they can go, and obviously solicitors do research, and obviously do try their best to obviously try to compensate them where possible. Thank you, Azabhai. आपने देखा होगा अभी discussion में we just discussed about the RTAs, industrial diseases with Azhar Saab and Shahid Saab actually gave a very good distinction between the two. उसको समझाया each case is slightly different और उनका जो होता है requirement is slightly different. So RTA का different होता है, trips and falls, and that means that if you do have a potential claim, you can contact us. हमारा telephone number आ रहा होगा screen पे, email address भी आ रहा होगा, and we're waiting to hear from you if you need to get good advice. And पिछले हफ्ते we did talk about हमारा programs ज़रा short finish हो गया था, we couldn't have the time to discuss some of the other issues. But I'm going to pick up, उधर से हम pick करते हैं थोड़ा सा issues on the immigration side, which was on spouse, visitors. इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और अगर आपका कोई इशू है और आपको कोई बात करना है, आप चाहते हैं कोई मशवरा लेने, then please contact us on Hidayat, on our telephone numbers and our contact numbers on the screen. As I said, I want to pick up on last week. We did discuss, and the program just kind of finished, about the spouse visas. Now, on that one is somebody's been here, got married, Shadi Yogi, and we had a couple of calls related to that kind of issue. Okay, अभी आपके पास आते हैं, एक कॉल आया उसे शामिल करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मुझे ये पूछ, हाँ जी, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं. आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम साजिद है. ठीक है. मोहम्मद साजिद, मैं मैनचेस्टर से बोलता हूँ. ठीक है. तो मेरे बच्चे 7 साल के हो गए और मुझे यहाँ 14 इयर्स हो गए. मेरा केस लगी सी में था. तो क्या बच्चे के ऊपर अभी वीजा मिल सकता है? अगर वो 2.5 साल का मिलता है तो क्या उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं अपने इंडिफिनिट के लिए? अभी कोई ऐसा लॉ आया है कोर्ट के अंदर? जी जी, बस यही. शुक्रिया आपका. साजिद भाई, आप कंटिन्यू वाचिंग द प्रोग्राम. इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दिस इशू और आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह.
Yes, we were just talking about, we'll come to the question about the issue about the spouse and somebody's been in the country and got a married visa. آپ وہ ایکسپلین کر رہے تھے ابھی. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آج کا قانونی طور پہ جولائی 2012 سے قانون چینج ہو چکا ہے زیادہ تر, کیونکہ جیسے اسپاؤسز یہاں پہ آ رہے ہیں, ظاہر ان کو 2.5 سال ویزا پہلے 2.5 سال کا ملتا ہے, اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے یہاں پہ. اظہر بھائی آپ کو اسٹاپ کرتا ہوں, سوری ایک کال آ رہی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. Then I come back to you. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے, آپ پھر سے کہیں گی دوبارہ؟ اب آ رہی ہے آواز آپ کو میری؟ جی ہلکے آ رہی ہے, آپ ذرا ٹی وی کی آواز کم رکھیں اور فون کی طرف بات کریں. ہیلو جی جی ہیلو, اب آئی آپ کی آواز. جی مجھے یہ پرابلم پوچھنا ہے کہ اگر سوشل ورکر بچے کسی کے لے جاتے ہیں کسی پرابلم کی وجہ سے, تو کیا طریقہ ہوتا ہے بچے واپس لینے کا؟ ٹھیک ہے, اور یہ آپ بتائیں کب لے کے گئے اور ریزنز آپ کے پاس کوئی ہیں؟ 6 جون کو میرے بچے لے گئے ہیں, بچوں نے کمپلین اسکول میں لگائی ہے کہ مطلب ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے اور یعنی کہ ڈیڈ نے مارا ہے, بس یہ 2-3 ایشوز لگائے اور بچے لے گئے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ایشوز ہم مینشن کر رہے تھے, ابھی ڈسکشن میں ہو رہی تھی, تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے, آپ کو جواب ملے گا. کیپ واچنگ دا پروگرام. اظہر صاحب وی جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپاؤس ایشوز, یہ میں ابھی آپ وہ ایکسپلین کر رہے تھے جن کے 2-3 سال گزر چکے ہیں, جن پہ ہوتا ہے زیادہ جو نئے قانون پہ جو آ رہے ہیں وہ تو 5 سال کے ہیں, جو پہلے کے کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان پہ. جو 2012 سے پہلے آ چکے ہیں لوگ یہاں پہ, وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانے قانون پہ جس کو 27 ماہ کا ویزا دیا جاتا ہے, 24 ماہ کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ایلیجبلٹی ان کی ہے یہاں پہ. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے جس کو انکم بیس ریلیٹڈ جو ہوتی تھی پہلے جو ریکوائرمنٹس تھی, جیسے یہاں پہ آپ کو انکم سپورٹ مل رہی ہے, ہاؤسنگ, جو لوگ ظاہر ہے جو لوگ بے روز ہیں کام نہیں کر رہے ہیں ان کو کتنی, تو اس کے بیس پہ. اچھا اظہر بھائی کال آ رہی ہے, اس سے شامل کریں. کم بیک ٹو یو. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون؟ میرا نام مبشر حسین ہے, آپ سے ایک وہ ڈسکس کرنی تھی, ایک کیس. جی بولیں. میں اسالم کے لیے آپ سے پوچھنا تھا, جو ہمارے حالات ہے کرم ایجنسی فاٹا ایز یو نو, اس حوالے سے میں یہ لائر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کر سکتا ہوں اسالم. اوکے, اور آپ کا گراؤنڈ کیا ہوگا, آپ کس بیسس پہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں میرا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. جی ٹھیک ہے, ابھی میں آؤٹ آف اسٹے ہوں نا, تو میں ابھی اسالم کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں جو ہمارے وہاں کے حالات ہے چنار کرم ایجنسی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ویری امپورٹنٹ. آپ پروگرام دیکھتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ایشو, بیکاز اس وقت پاکستان کے آپ نے دیکھا ہے حالات بالکل ہی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, اینڈ بہت ہی ڈینجرس سچویشن بن چکی ہے. یہ ہی فٹس انٹو دیٹ کرائسس بیکاز وہ اسی ایریا گئی. عمران بھائی پہلی بات تو یہ نا کہ ظاہر ہے کہ یہ آئے تھے اسٹوڈنٹ ویزے پہ, کہ ڈپینڈ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ کب آئے تھے. اگر ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ویزا, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے, کیا میں اسائلم لے سکتا ہوں؟ پہلی بات ہے نا کہ ظاہر کس بنیاد پہ آپ لینا چاہتے ہیں. اگر ملک کے حالات 2 سال, سوری ان کو 2 سال آئے ہوئے, 2 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ, اگر وہ اسٹوڈنٹ کے 2 سال سے ہو چکے ہیں, پہلی چیز تو یہ نا کہ جب یہ ویزے کے لیے اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ, اس کا پہلا سوال تو ان کا یہ اٹھتا ہے ظاہر ہے کہ یو کے بارڈر ایجنسی کا, کہ پہلے آپ نے کیوں نہیں اسائلم لی, اب کیوں لے رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ وہ یہی زیادہ کہتے ہیں کہ آپ اسائلم اس بنیاد پہ لے رہے ہیں کیونکہ جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے. اگر ان کے وطن کے حالات ہے, جیسے ان کے ذاتی مسئلے میں ظاہر ہے کہ حالات بدل چکے ہیں وطن میں, تو ظاہر جب یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, یا ایتھنک بیس پہ, یا ریلیجس بیس پہ, یا سوشل بیس پہ, یا پولیٹیکل پہ, یا سیکشیالٹی ہے, یا جینڈر بیس پہ, تو اس بنیاد پہ بھی یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ. پر یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ ابھی میں نے اسائلم لینی کیونکہ میرا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, مگر آئی تھنک جو ہمارے جو کال آئی تھی ان کا بس یہی تھا, آئی تھنک سیریسلی ان کا ایشو یہی ہے مبشر حسین صاحب کا, اسائلم آن دا بیسس اس وقت ان کی لائف تھریٹ میں. اگر حالات یہ ہو چکے ہیں, اگر ان کے لائف تھریٹ پہ ہے تو وہ اسائلم لے سکتے ہیں. کروئڈن پہ ظاہر ہے, وہاں پہ کروئڈن پہ رابطہ کریں, اپوائنٹمنٹ بنا کے اسکریننگ پہ جا کے اپنے کیس لیں, پر ان کا کیونکہ یہ بھی ہے کہ ثبوت بھی ساتھ ہونا چاہیے. Of course. مبشر حسین صاحب, I hope you've been watching the program, اور آپ یہ جواب بھی سن رہے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کانٹیکٹ کرنا
then obviously you can contact us off air as well. आपकी details, हमारी details आ रही होंगी screen पे. You can contact us so we can give you a full proper advice और किस तरह से करना होगा. तो आप यही होगा best मशवरा आप लें कोई solicitor के through so that आपको guide करे, so आपका proper case बने, and you probably will be entitled. जिस तरह आपने बताया, you probably will be entitled. अच्छा, अभी जो एक दो कॉल आई थी, एक लेडी की जो आई थी, वो मेंशन कर रही थी about the social work बच्चों को ले गई. जी, इस पे आप बताएं क्या कर सकते हैं, because children have been taken और complaint करी थी स्कूल में बच्चों ने. जी, अगर बच्चे दायरे ऑफिस शिकायत, अगर तो स्कूल पर शिकायत की हो कि दायरे के माँ बाप मारते हैं, जो जैसे उन्होंने कहा था कि बाप ने बीटा है, बाप ने मारा है उन बच्चों को, इस पे ये होता है कि सोशल वर्कर इनका असेसमेंट पहले करती है फैमिली को. टेम्परी बीन के दायरे को ऑब्वियसली कोर्ट नॉमिनेट कर देती है, जो बच्चों के दायरे जो वेलफेयर उनको फिलहाल कंसिडर करेगा, उसके दौरानी पे वो देखेंगे क्या मसला है क्या नहीं. कहने होता है कि दायरे का अगर वालदेन में स्पेशली जो फादर जिस बच्चों को मारा है, तो दायरे ये जो इनकी जो खातून जिसने किया था, ये कर सकती है कि दायरे को वो कह सकती है उनको कि दायरे के मेरे इस हावन से कोई तलक नहीं, शी इज गॉट टू सेपरेट फ्रॉम हिम, क्योंकि वो बच्चे देते उस कंडीशन पे देते दिए जाते हैं. वो ये कहेंगी दा मेरे जो हस्बैंड है उनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है. It is normal circumstances. Separate अभी हो गए because of the situation. With circumstances, but depending on what the children have said, if mother and the father अगर दोनों ने मारा है, तो then वो तो मुश्किलात है वहाँ पे. Then obviously the court will consider these things and they'll say sorry, but children will have to go into foster care, and usually parents then tend to they are given the right to see the children but not to stay with them. Yeah, but what about the social worker? जैसे social worker इस वक्त जैसे वो अभी परेशान होंगी, she can't contact the children. Obviously she wants to have some contact with the children. At the moment the social workers will be conducting the inquiries. They will try to establish what's gone on in the family, obviously circumstances, whether this has been one off or whether there is a history. If there is history, because they have to look at every circumstances. Social workers don't just come for the sake of to take the children. No. Right, we're going to take your children to care because your child's made the complaint. Yes, there are multi-agencies because children are obviously high, the way they see it, the children are high risk, and there is priorities from them to take those into consideration, look after the children. But on the other hand, what the social workers will have to do is basically look at the family circumstances, what the family setup is. Usually we have seen in previous experiences where social workers have come in, but then the court says, or the social worker said, we will give your children to you, but subject to that you don't have any contact with your partner, then we will give you those children. But if the partner refuses, then the social workers don't have, because there's a great danger that children will be more problematic than rather than resolution to here. अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएंगे सर, बच्चों का जो इश्यू होगा, then obviously अगर माँ ये बताएंगी अपने खावन के साथ नहीं रह रही, separated because of the issues, then she will have access to the children. उनका मतलब उनका तो access बनेगा ना, तो वो एक माँ है. She'll be a mother, but the priority is to try to keep the children within the family. But on the other hand, if the children, there's a great danger, the mother is obviously still seeing the husband, or obviously she's refusing to to move away or part from the husband, then there's a great danger she's going to lose those children. मगर इनका ये नहीं होगा अज़बाई, पहले आपने ये मेंशन करा था, अगर वो दोनों इन्वॉल्व हैं then it's difficult. It's difficult. तो मुश्किलात हैं, और अगर वो simple अगर उनके बच्चों के बाप ने मारा है, then she will have access. वो कांटेक्ट कर सकती हैं सोशल वर्करों को, वो जा सकती हैं उनके पास, कह सकती हैं मैं की माँ मैं की रखूंगी, जो डेंजर है वो नहीं है, and she can give that surety. She should do, because that's the surety. But on the other hand is, because when the social workers do take the children off you, the other thing what you can do is ask for the children to be placed within the family unit. In other words, your close relatives. They will make those inquiries to make sure that they don't have any criminal convictions against them, the children will not be no threat, and where the parents will not have direct contact with them. Then it's the matter that will go to court. Sure. I mean, usually in these circumstances, I always say try to find a best solicitor for your cases, because you come from the Asian community. Try to find a solicitor who comes from that background, who understands your culture, basically needs as well, and understands you. अच्छा ठीक है अज़हर भाई, आप माशाल्लाह से आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करें डिटेल में. थोड़ा सा बिकॉज हमारे व्यूज जो नाज़रीन देख रहे होते हैं उर्दू में और पंजाबी में and in other languages as well listen. Yes. So अगर आप थोड़ा सा if you don't mind, अगर हम इसे उर्दू में समझा सकेंगे that be very helpful as well. इन पे मसले ज़्यादातर होते हैं क्योंकि ये सोशल सर्विसेज के होते हैं. जब ये बच्चे लेके जाते हैं, पहली चीज़ है कि वो बच्चे तो बाज़ार का उसी कि वो मजबूरी से किसी मजबूरी से उठाते हैं, कि वैसे उनके शौक तो नहीं बच्चों को आके उठा के लेके जाए. भाई आपको ज़रा स्टॉप करता हूँ, come back to you. कॉल आ रही से शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. Thank you for coming on program. जी I'm calling from London. जी मुझे पूछना था कि मेरी नेशनलिटी ड्यू थी 2009 से, तो मेरे ऊपर जो है ना 2011 में जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग का बैन लग गया था. जी.
तो मुझे 350 पाउंड फाइन हुआ था कोर्ट से और 2 साल का बैन दिया था उन्होंने, तो मैंने फाइन भी पे कर दिया है और मैंने फिर एक कोर्स किया था तो उसकी वजह से उन्होंने 6 मंथ्स जो है वो ऑफ कर दिए थे, तो 1.5 ईयर बैन हो गया था। तो मुझे ये पूछना था कि मैं कब नेशनलिटी जो है अपनी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लाइसेंस भी वापस मिल गया मुझे 6-7 महीने हो गया, सो और मेरे ऊपर जो है कोई भी क्रिमिनल कनेक्शन नहीं है। ठीक है अनीस, ये आपने कहा था 2009 में it was due। जी मेरी नेशनलिटी मुझे 2008 में जो है ना वो मुझे मिली थी, इंडेफिनिट मिली थी मुझे 2009 के स्टार्ट में, तो 2011 में मुझे बैन हुआ है। ठीक है ओके, आप कंटिन्यू वॉच करें प्रोग्राम। आपका नाम क्या था? मेरा नाम नवीद है। मुरीद, थैंक यू, शुक्रिया। You want to answer this? इस पे हम obviously the nationality question, पहले वो जो क्वेश्चन जो उर्दू में आप एक्सप्लेन कर रहे थे पहले तक, क्योंकि दायरे वो सोशल वर्कर जब वो लेके जाते हैं उसके बाद दायरे को उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक से वो दायरे वो देखते हैं कि इन पे के क्या हुआ क्या नहीं, हर बच्चों के सारे स्टेटमेंट भी लिए जाते हैं, इस पे फैमिली से भी दायरे इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो बुलाए जाते हैं इनको देखने के लिए कि बच्चों को कब मारा गया। आई डोंट नो अगर उस पर दूसरी बात ये भी कि क्या पुलिस इस पर इन्वॉल्व थी कि नहीं। उसका अच्छा भाई आपके पास फिर दोबारा आते हैं, कॉल आर से शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल है, मैं ल्यूटन से बात करता हूँ। वेलकम अब्दुल साहब। भाई मुझे एक सवाल पूछने का था, हम लोग मतलब अभी नए आए इधर, 3 महीना हुआ है और मैं अभी काम कुछ नहीं करता, तो मतलब और हमारा है फ्रेंच पासपोर्ट है, तो हमें मतलब इधर से कुछ हेल्प मिल सकती है, मतलब हाउसिंग बेनिफिट्स और चाइल्ड बेनिफिट्स और समथिंग लाइक दैट। आप कब आए थे? When did you come to UK from? 3 months ago. We came from France. Okay, 3 months ago. और हमारा फ्रेंच पासपोर्ट है। ठीक है। और नेक्स्ट वीक में इधर मतलब एक कंपनी अभी खोली है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है। तो इसके हिसाब से कुछ है, मिल सकता है हाउसिंग बेनिफिट्स और चाइल्ड बेनिफिट्स और समथिंग लाइक दैट। ओके ठीक है। आप अब्दुल साहब कीप वाचिंग प्रोग्राम, इस पे हम अभी जवाब दे दें। जी अजहर भाई, जस्ट ये जो क्वेश्चन जो लेडी ने पूछा था, अगर वो आपने जब मेंशन कर रहा था तो उसे अभी हम रैप अप कर देते हैं सो दैट वी कैन टेक ऑन। मेन चीज़ अगर समरी इस पे ये नहीं कि पहली चीज़ है कि वो जब वो लेके गए उस पे दारे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर दारे का ऑब्वियसली इनके मियाँ ने मारा था बच्चों को, कोशिश उनकी ये होती है कि दारे क्या करें कि अपने बच्चों को दारे के जितना अपने बस में ले लें। उसमें अगर वो उस पर कंडीशन भी लगा सकते हैं कि दारे का आप अपने मियाँ को मिल नहीं सकते। अगर वो दारे अपने मियाँ को छोड़ने के लिए नहीं, वो कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, तो द ग्रेट डेंजर्स वो आप बच्चे लूज़ कर देंगे। ठीक है, एक कॉल आ रही शामिल करते हैं। हेलो Hello. Hi. It's a question regarding the immigration thing. My son is 24, just got married in March, but he's a full-time student. I know you have to be full-time working and earning certain amount of salary a year. The thing is, if he wants to bring his wife as a visitor here for the time being until he go into the full-time employment, what kind of visa or application, or is there anything where he can apply? ठीक है, आप अपना नाम बताएंगी? जी मेरा नाम हुमा। ओके अजहर भाई, इसका जो कॉल जो भी आए हैं and comes visit, you know, उनका क्या कर सकती हैं? What can she do? जो अभी कॉल आई थी, इनका बेटा वो कह रहे हैं फुल टाइम काम फुल टाइम फुल टाइम पढ़ रहा है, तो अगर वो पढ़ रहा है फुल टाइम वो बुला सकता है अपनी बीवी को यहाँ पे, तो वो दारे कह सकता है ठीक है मैं अपनी बीवी को दारे कभी फैमिली विजिट पे बुलाना चाहता हूँ, दारे मेरी स्पाउस है, मुझे अभी नीयत नहीं है दारे को इसकी पक्की बुलाने के लिए एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस, बट यू कैन कॉल हिम हियर, देयर इज नो ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो आपने सुनेगा हमारा बहन आप बुला सकती हैं, देयर इज नो ऑब्जेक्शंस ऑन एज अ स्पाउस यू कैन डू, या आप बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो एन इशू। एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं साजिद बोलता हूँ मैनचेस्टर से। मैंने जो सवाल किया था शायद आप भूल गए। साजिद भाई सॉरी अबाउट दैट, हम भूले नहीं हैं, आई एम गोना कम बैक टू यू, अभी आपका ही करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें अपने जो व्यूज़ हैं नाजरीन उनको डिस्पॉइंट नहीं करना है, और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ बैठे टू आंसर योर क्वेश्चंस। अभी आदि साजिद भाई एक और कॉल आ रही है, उसे शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आप अपनी टीवी की अगर आवाज़ बंद कर देंगे तो हमें क्वेश्चन आएगा, आपकी भी आवाज़ सुनने में आएगी फिर।
थैंक यू, शुक्रिया आपका. हेलो, चलें जी एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम महमूद है जी. या महमूद साहब जी. मेरा नाम महमूद है. ठीक है. मैं आपको क्वेश्चन पूछना था. ठीक. मैं स्वीडिश सिटीजन हूँ. ओके. मैं इधर लंदन में रहता हूँ. मेरी वाइफ स्वीडन में है. उसका मॉरिशियन पासपोर्ट है. जी. हम लोग दोनों शादीशुदा है, तो मैं उसको स्पॉन्सर कर सकता हूँ इधर. अच्छा. यूरोपियन ग्राउंड्स पर. ठीक है. ओके, सो आपका स्वीडिश है एंड यू वांट टू स्पॉन्सर योर वाइफ. ओके. महमूद साहब आप प्रोग्राम देखते रहे, वी विल कम, इसका इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे इसी टाइम के अंदर होपफुली. अच्छा जी. हाँ, तो अजहर भाई बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आ गए हैं, सो लेट्स इनको कोशिश करते हैं, इनको थोड़ा सा इन्हें एड्रेस करते हैं. अपने साजिद भाई का फ़ोन आया था, लेगेसी की वो बात कर रहे थे एंड अबाउट द चिल्ड्रन मेंशन कर रहा था. उस पर क्या कर सकते हैं? कानूनी तौर पे पहले सवाल तो उन लोगों ने किया था कि लेगेसी केस है. लेगेसी केस अगर 2007 से पहले मार्च से 5 तारीख से पहले से वो कानूनी तौर पे वो लेगेसी केसेस गवर्नमेंट इदारे का अभी भी यूके बॉर्डर एजेंसी अभी वो कंसिडर कर रही है. अभी इनकी रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते को कि इदारे के तकरीबन कई जो आर्काइव केसेस पड़े वो अभी तक इन लोगों ने रिजॉल्व भी नहीं किए, क्योंकि लोगों को ट्रेस डाउन नहीं किए कहाँ हैं लोग कहाँ नहीं हैं. क्योंकि कहीं ज़्यादा बेहतर इस चीज़ में होती है कि आप अपने किसी अच्छे वकील से पकड़ लें. अगर आपके पास वकील है, आप अपने वकील को कहें कि इदारे के यूके बॉर्डर एजेंसी पे नई एड्रेसेस लिखी हुई हैं, वो वहाँ पे लिखें, अप टू डेट अथॉरिटी लेटर भेजें, उनको कहें हम यहाँ पे हैं. ये डिपेंड है कि इनका केस कब था. अगर वो 2007 से पहले था तो इदारे के वो अप्लाई कर सकते हैं उस पर. सो बेसिकली आपका कहने का मकसद है 2007 से पहले साजिद साहब का अगर कोई लेगेसी का एप्लीकेशन है वो अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. लेगेसी का प्रोग्राम था 2007 से पहले 2011 तक था, जिस पे उस पे इदारे इन कहा था कि इनके बच्चे भी 7 साल से ऊपर हो चुके हैं. अगर वो इदारे लेगेसी नाकाम हो जाता है, वो बच्चों के बुनियाद पर वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कानून वो DP 96 जो रूल थी पहले, तो वो अभी जुलाई 2012 में आ चुकी है वापस. वो अपने बच्चों के बुनियाद पर वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. साजिद भाई आपने सुन लिया अभी प्रोग्राम में, तो आप कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये 2005 के पहले के केसेस, अभी अपने 2007 के पहले से ये केसेस हैं. अजहर भाई ने भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप अपने वकील को कोई कांटेक्ट करें, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अच्छी एडवाइस देंगे और बताएंगे किस तरह आप अपने एप्लीकेशन को आगे लेके चलें. एक और जो कॉल आई थी पहले, वो मेंशन कर रही थे about the nationality. 2009 he got drink and drive ban. And what is the position? 2011 में वो कह रहे थे that you know this issue he had. Issue that he has is basically, he says he was eligible somewhere 2008 and 2009. Yeah. In 2009 he got caught with drink and driving. And then he was saying the ban has come off. Yeah. In those circumstances, in 2009. because the Home Office has now brought in, because before they used to use the summary offences under the Criminal Act, but unfortunately they don't use that anymore. Now obviously they're using what they basically said good characters, and they're now looking at spent convictions. The government has basically come up with a different way for nationalities to assess them. So therefore, I mean, looking at if it's 2011, he's likely to be around about 2018, 2019, because that's when he's going to be eligible for it. So under the new regulations. Again मैं आपसे फिर कहूँगा, इसे हम थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करते थे, very good English में, so that हमारे जो मरीज साहब थे जो उन्होंने मेंशन करा था, तो आप कह रहे थे ये conviction जो हुई थी इनको जब ये स्पेंट हो जाएगा, स्पेंट हो जाएगी, आफ्टर उसके बाद ये अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि ये कह रहे थे, भाई कह रहे थे कि इदारे के 2008-2009 पे इनकी एलिजिबिलिटी पे, मगर 2011 पे इदारे ड्रिंक एंड ड्राइविंग के ऑफेंस पे आ चुके हैं. उसके मुताबिक से वो आगे जाके जब ये स्पेंट होगा, आई थिंक अंडर द इट्स रफली अबाउट 7 years, इट इज अबाउट 7 साल के बाद होगा. 7 years. Yeah, 5 to 7 years. 5 to 7 years. Because summary offense is not serious offense. Of course. So आपने सुन लिया होगा, जवाब मिल गया होगा. 5 से 7 साल तक वो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना, और अगर आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन कोई कॉम्पिटेंट अच्छी सोलिसिटर्स हो, लीगल एडवाइस अच्छी लेके, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और या आप अपने किसी वकील से कांटेक्ट कर लें. अच्छा, एक और कॉल आई थी शायद अब्दुल साहब थे लूटन से, वो कह रहे थे वो आए थे 3 months ago, कंपनी भी उन्होंने सेटअप करना चाह रहे. कैन ही गो फॉर हाउसिंग बेनिफिट, वो ये कह रहे थे. यू नो ही इज अ फ्रेंच on a French national. French, yeah, permit पे आए थे. Well, I mean, the general answer is yes, potentially yes. Obviously, the
the way to go about applying for a housing benefit is that you should be actually on an other benefit as well, and most commonly the other benefit that housing benefit department looks for is job seeker allowance. So if you are claiming job seeker allowance, then automatically you are entitled to housing benefit as well. So the potential question is, could he actually apply for job seeker allowance now that obviously he's come here with his family? He's set up a firm as well. He's looking to trade. Now the criteria for job seeker allowance is that you should be actively seeking work. So he needs. आपको अभी शामिल करते हैं इसमें. We'll discuss. कॉल आ रही है, उससे पहले ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Hello. जी, hello. Hello. चलिए, कॉल ड्रॉप हो गए. We'll take in a minute. अच्छा, so you said job seeker allowance का उनको. Yeah, job seeker allowance. So in order for him to actually claim and apply for housing benefit, he must. Let's get this call. I'll come back to you. Assalamu alaikum. Hello. जी. Hello, hello. जी जनाब. जी जनाब, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी शादी की है और मेरे पास HSMP वीजा है और मेरी वाइफ जो है वो यहाँ की ब्रिटिश है. Okay. तो बस ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी एक्सटेंशन जो है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो 16,000 कमा रही हैं, उनकी एनुअली जो है 16,000 इनकम है और मेरी जो है 25-26 के है. सो जो नॉर्मली स्पाउस वीजे का 18,600 होना चाहिए आई थिंक. तो इसका क्या किया जाए? मैं अपनी अर्निंग भी शो कर सकता हूँ उनके साथ जाके कि नहीं, मुझे अपनी HSMP की एक्सटेंशन करा लेनी चाहिए? ठीक है, तो प्लीज इसका मुझे आंसर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. लेट्स इसको जवाब ले लेते हैं. अज़ीज़ साहब, जो अभी कॉल आई रिसेंटली, या वो अपना मेंशन कर रहे थे अभी, whether he can, his wife is on 16,000, he's on about 26k. जी, 26,000 की. ये कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है कानून जो कह रहा है कि अगर इट डिपेंड्स ऑन HSMP, अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो पिछले 12 माह से अकाउंट्स वो मांगते हैं इनसे. अगर ये काम करें कहीं पे, HSMP पे ज़्यादा हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं तो यूजुअली दे टेंड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. वो ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड पे ये ज़्यादा करते हैं HSMPs. वो कह रहे हैं कि इनकी जो बेगम वो 16,000 कमा रही है, ये कंबाइंड इनकम कर सकते हैं दोनों साथ पे, क्योंकि इनकी शॉर्टफॉल पड़ती है 2,600. तो वो दोनों एप्लीकेशन साथ मिला के आगे भेज सकते हैं, तो उनके ज़ारे वो कर सकते हैं. इट्स द रूल परमिट यू. जी, कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम जी, मेरा नाम सज्जाद है जी. मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ. मैं 2002 में आया था यहाँ पर और 2010 में मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी आर्टिकल 8 के तहत और वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी. उसके बाद मैं वो 2-3 वीक में ही उसका जवाब आ गया था, रिजेक्ट हो गई थी. उसके बाद मैंने अपील भेजी थी, अपील मेरी भी रिजेक्ट हो गई थी. फिर दूसरी अपील भेजी थी मैंने. ये दूसरी अपील जो है ना तकरीबन फरवरी 2011 में चली गई थी. उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं आया. तो मुझे क्या करना चाहिए इसके? अभी कोई एप्लीकेशन करनी चाहिए या क्या करना है, या इंतजार करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 10 साल से मुझे 12 साल तकरीबन होने वाले हैं, तो मुझे जो है ना वर्क की इजाजत मिल सकती है या नहीं मिल सकती? काम करने की अगर मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ कि वर्क के लिए कि मुझे वर्क अलाउड किया जाए या नहीं कर सकता मैं? ठीक है सजाद भाई, कीप वाचिंग द प्रोग्राम, वॉच करें प्रोग्राम. इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं. 2 हिस्सों में करते हैं. लेट्स ब्रेक दिस वन अप. जो सजाद भाई ने अभी कॉल करी है, ही मेंशन अबाउट द, अभी कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, फिर आ जाए. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कौन कहाँ से? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ, ताहिरा. मुझे ये लीगल मैटर्स में बात करनी है. जी, आप बात कर रही हैं. आप स्ट्रेट टू द स्टूडियो में, आप हमारे लाइव प्रोग्राम पे. वेलकम टू द प्रोग्राम. जी पाजी. हेलो. जी, आप बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है हमारे पास. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मुझे एक सवाल पूछना था. मेरी सिस्टर 2 साल पहले यहाँ पे स्टूडेंट आई थी. ठीक है. और फिर उसने अभी 6-7 महीने पहले शादी करी थी. तो जिस लड़के से शादी की थी वो भी स्टूडेंट था, लेकिन इंडिया से था वो. ठीक है. तो वो लड़का पहले कहता था मेरी फैमिली सब मतलब चाहते हैं कि कर लूं, वो सब खुश हैं. लेकिन जब वो मेरी सिस्टर को इंडिया लेके गया तो वहाँ पे हालात कुछ और थे. मतलब उनकी फैमिली कोई भी खुश नहीं थी.
اور میری بہن بڑی مشکل سے 2 ویک کے بعد وہاں سے واپس آ گئی, اور بعد میں وہ لڑکا بھی یہاں پہ آ گیا. تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری فیملی اس طرح سے کرے گی. تو میں نے پوچھنا تھا, میری بہن کے پاس ابھی تو ویزا ہے مئی تک کا نیکسٹ ایئر, تو اس کے بعد وہ مطلب کیا کرے اب, جیسے وہ پاکستان تو واپس نہیں جائے گی اب, تو مجھے پوچھنا تھا کہ وہ اب کیا کر سکتی ہے یہاں پہ. اوکے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام واچ کریں, انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے. اظہر بھائی وی جسٹ ڈسکسنگ, ابھی ہم یہی کوشچنس کا ایک اور کال آ رہی ہے شامل کر, ویلکم بیک. جی السلام علیکم. جی ہیلو, آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز آن ہے, ذرا اسے کم کر دیں, بند کر دیں سو ہم آپ کی آواز سن سکیں گے. جی السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی, کال آ گئی. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی آپ بات کریں پاجی. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, وی کین ہیئر یو. جی میں نے ایک سوال پوچھنا کہ میں ڈسیبل ہوں اور میرا بیٹا جی ٹھیک ہے سنبھالتا ہے مجھے نا, کیئر الاؤنس لیتا ہے. تو اس کی شادی کرنی ہے پاکستان سے, تو وہ اپنی وائف کو بلا سکتا ہے کیئر الاؤنس لیتا ہو تو, یا ڈسیبلوں کے لیے بھی کوئی ہے؟ اچھا بچے کی شادی کرنا چاہتی سن, وہ کیئرر ہے, ہی از اے کیئرر. جی کیئر الاؤنس لیتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ اپنا نام بتائیں گی؟ مسز اکرم. مسز اکرم ٹھیک ہے. مسز اکرم پلیز باجی واچ کریں پروگرام, ول ٹرائی ٹو آنسر یور کویسچن, کوشش کریں گا اسی پروگرام میں آپ کو جواب دیں گے. لیٹس اسی کویشچن, ٹائم شارٹ ہے اس وجہ سے کویشچنز بہت سارے آ گئی. مسز اکرم کا جو تھا وہ obviously ڈسیبلٹی, وہ چاہتے ہیں ان کا سن از اے کیئرر, he wants to get married, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. What is the requirement to that? The requirements on those are basically identical to the 18,600 because he's a carer for the mother. So on those circumstances, being a full-time carer, then obviously he's got to put the job when his wife applies from Pakistan or whichever country he's going to be getting married from. One of the requirements he's got to put on the application under the appendix 2 is that he is a carer and obviously providing for a carer because again sorry میں اظہر بھائی یہ پوچھ رہا تھا, جو آپ یہ جو بتا رہے تھے تو ان کی سیلری دیکھی جائے گی 18,600 because one of the things is because he's not directly disabled himself, he's receiving a carer's allowance to look after somebody. Now that depends if it's full time or basically what's the threshold on those. ٹھیک ہے. تو مسز اکرم آپ نے سن لیا ہوگا, جواب مل گیا ہوگا. وہ آپ کے جو بیٹا جو آپ کیئر کرتا ہے اس کی وہ انکم کو دیکھیں گے, اور 18,600 از اے ریکوائرمنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں مزید اس کا اپلیکیشن یا آپ گڈ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی وکیل سے کانٹیکٹ کریں. آپ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آف ہے, ہماری ڈیٹیلز آ رہی ہیں, ای میل اینڈ ٹیلی فون نمبرس. اوکے ابھی بہت سارے کویشچنز آئے تھے ڈفرینٹ ویوز ان سے. ایک ابھی ہم ڈسکس یہی کر رہے تھے ابھی, یہ جو اسٹوڈنٹ کا تھا وہ 2 سال پہلے اسٹوڈنٹ نے شادی کری تھی, واز اے انڈین اسٹوڈنٹ. شاہد صاحب وہ ویزا کے بتا رہی تھی, ان کا ویزا ول ایکسپائر ایز اے اسٹوڈنٹ نیکسٹ مئی. I mean the issue is that the girl and the guy اردو میں اگر ہم ایکسپلین کر دیں گے ویوز کو سو دیٹ خوش ہوئیں گے, وہ لوگ بھی ہیپی ہوں گے, تو ہم ان کو ایکسپلین کریں. چلیں میں ٹرائی کروں گا, کوشش کریں گے. ایشو یہ تھا کہ جو خاتون ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھیں, شی از ناٹ نیشنل برٹش نیشنل, اینڈ جو لڑکا تھا وہ بھی انڈین نیشنل ہے, یہ تو آبویسلی بات ہے. تو اب دونوں کا کیونکہ امیگریشن اسٹیٹس یہاں کا نہیں ہے, دے گاٹ میرڈ, انہوں نے شادی کر لی ہے. اب لیگلی وہ ان کے کیا بیسس ہے یہاں پہ رہنے کی. انفارچونیٹلی جب ویزا ایکسپائر ہو جائے گا تو ان کو واپس جانا پڑے گا. دیٹ از دا لائکلی سیناریو. اب انہوں نے بتایا کہ نیکسٹ ایئر مئی تک ان کا ویزا ہے. فرام ناؤ ٹل then they need to decide how they can legalize their stay. So I mean one thing I think what she was referring to was maybe it might be a stigma attached, because she got married outside the the wishes of the family in Pakistan. وہ ابھی ادھر جائیں گی, so it will be a big stigma for her. So on those grounds could she be able to live here? Well, I mean the likely scenario is very slim. I mean बहुत difficult. I mean I think the Home Office will take a very dim view of that. This was her own. Sorry میں دوبارہ انگلش میں بولنا شروع ہو گیا کہ ان کا یہ اپنا پرسنل چوائس تھی. Nobody forced her into this situation. Now اب انہوں نے وہ شادی کر لی ہے. Obviously the marriage is going through some tough time. لیکن that doesn't actually entitle her to actually. مگر ان کا خطرہ یہ تھا جیسے ابھی مینشن کر رہے تھے, بچی نے شادی کر لی
وہاں جائے اگر پاکستان سے جانا پڑے, if she goes واپس تو وہ پرابلم ہوگی نا اس کو. Well, I mean, she could, I mean, make an application under the human rights. Human rights کی یہ بات ہے. اظہر بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بیکاز اس میں یہ نا کہ یہ کیونکہ دونوں شناخت نہیں ہے یونائٹیڈ کنگڈم کے, ادارے دونوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہوم آفس آتے ہیں ان پہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کہ تم پڑھنے کے لیے تھے نہیں ہے, تمہاری پڑھنے کے تھے, تم لوگوں نے شادی کی ہے, تو ادارے کا ہم تم کس بنیاد پہ یہاں پہ دیں. ہاں اگر ادارے کے مذہبی کے حالات پہ, ادارے کا اگر کیونکہ اس بنیاد پہ ادارے لوگوں نے کی ہے, ادارے اگر وہ کہہ رہی میں وطن میں نہیں جا سکتی ہوں, جب پاکستانی ٹریڈیشنل نارمز ہوتے ہیں ادارے کو, وہ چاہتے ہیں خاندانوں میں شادی ہوں, ان بنیاد پہ اگر اس پہ ہے تو ادارے پہ then she has to claim likely it's going to be asylum. But on the other hand, she has got a visa as a student, and I always, what the best advice I normally give is that yes, you both are married, but the other way would be اس پہ solution یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے وہ انڈیا میں گئی تھی, بظاہر کہ یہ خود پاکستان کی ہے, تو بھی وہ کہہ رہی چاہ رہی ہے پاکستان نہیں جانے کی, پر اس کے ادارے اگر ہو سکے اس کا میاں اگر پاکستان جا سکتا ہے, there should be no problems there for جی جی alternative countries. ٹھیک ہے, تو آپ نے سنے ہوگا ذرا کمپلیکیٹڈ آپ کا یہ کوشچن ہے ویسے, مگر اگر آپ چاہتی ہیں کانٹیکٹ کرنا تو آپ پلیز کانٹیکٹ کریں. ہمارے ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبرز, اور ٹرائیں سے تھوڑا سا اور آپ سے ڈیٹیلز لینا پڑیں گے اور پھر آپ کو ایکسپلین کریں گے, مگر آپ کا کیس ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا ہمارے پاس اور بھی کال آئی تھیں, ایک سجاد صاحب تھے لنڈن سے, انہوں نے کہا تھا آرٹیکل 8 پہ انہوں نے ریفیوز ہو گیا تھا, ان اپیل کا ریجیکٹڈ, سیکنڈ ٹائم انہوں نے ڈالی ہے, کوئی جواب نہیں آیا. ایک کویشچن تو یہ تھا, اور سیکنڈ کویشچن میں آپ سے پوچھوں گا اباؤٹ ورک, تو کیا ہوگا شاہد صاحب اس پہ؟ ان کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. Well, I mean, he's gone through all the legal processes and procedures. I mean, he came here 2008. He applied in 2010 under Article 8. So, I mean, the Home Office argument is, well, what was he doing during that time? I mean, we need to establish, what visa he came on initially as well, and why he took so long to apply under article. I mean, we need to look, I mean, this is not a straightforward case because we need to look at the letter of refusal and the appeal refusal on the grounds why he's been refused. انہوں نے جو کال انہوں نے مینشن یہ کرا تھا 2002 میں وہ آئے تھے, 2002 and 2010 میں انہوں نے under article 8 اپلائی کیا تھا. تو I mean obviously Home Office is looking at this scenario and they are looking at کہ بھائی آپ نے اگر آپ کو article 8 کی اتنی ضرورت تھی, why didn't you apply initially? I mean I'm assuming that he probably applied for asylum. I mean, obviously you don't just apply for Article 8, so he probably applied for asylum and that got refused. ہو گئی تھی, the refuse ہوگی, انہوں نے اپیل کی, وہ بھی refuse ہوگی, second appeal, and he's still waiting on the second appeal. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ during this time اب 12 سال کا عرصہ گزر گیا, and second issue is that he wants to be given the permission to work. تو جو پہلا کویشچن پہ جو بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو, because ان کو کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. Well, I mean, obviously, I'm assuming that he's made an application through a solicitor, so he needs to contact his solicitor to write a letter to the Home Office asking for feedback on his second appeal, and that was mainly unka ye tha Article 8 human rights. Acha Azhar bhai, اسی کویشچن کا جو ساجد صاحب لندن نے جو کال کری تھی, وہ کہہ رہے تھے 12 سالوں کے گزر چکے ہیں, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے کام کر سکتے ہیں یا نہیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ 2002 پہ آئے تھے, 2010 پہ اپلیکیشن کیا ہے, وہ ادارے ان لوگوں نے ان نے ڈالا تھا انسانی حقوق پہ آرٹیکل 8 پہ, جس پہ ڈالا ہوا ہے. یہ 12 سال ہو چکے ہیں, اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ آٹومیٹکلی آپ کو رائٹس یہاں پہ ملتی ہے, کیونکہ اٹ ڈپینڈ آن واٹ بیسس آپ کس بنیاد پہ آئے تھے انیشلی یہاں پہ, کہ آپ وزٹر اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ اگر وہ اوور اسٹے ہو چکے ہیں اس پہ تو ادارے قانونی طور پہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی یہاں پہ. ہاں اگر آپ کی اپیل ہے یہاں پہ 12 ماہ سے ہوم آفس میں پڑی ہوئی ہے, 12 جس کے 12 منتھس کے اوپر جو 12 ماہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے پینڈنگ ہے, آپ ان کو لکھ سکتے ہیں اجازت کے لیے, کیونکہ یورپین کے کیس ہے یہاں پہ جو اس پہ زیادہ تر وہ اس بنیاد پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ لوگ 12 ماہ سے میرا کیس اوپر چل رہا ہے ابھی فی الحال, تو ادارے کوئی نہ کوئی ادارے کو مجھے جب میرا کیس کی فیصلہ کوئی دو, جب مجھے یہاں پہ جب تک میرا کیس پینڈنگ ہے مجھے تو اجازت دی جائے یہاں پہ کام کرنے کی. تو وہ سجاد صاحب ابھی اپنے وکیل کے تھرو ان کو لیٹر بھیجیں, تو 12 سال مجھے گزر چکے ہیں, اب جب تک جواب نہیں آتا ہے تو وہ اجازت دی جائے کام کرنے کی. 12 سال تو ہو چکے ہیں ان پہ, کیونکہ جب یہ انسانی حقوق پہ ڈالے, یہ تو ہمیں نہیں پتا کس بنیاد پہ ڈالے, کیا ان کے بچے یہاں پہ ہیں, کیا کوئی ڈپینڈنس ہیں, کس بنیاد پہ کسی عزیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, جن کے ادارے کو اوبیسلی ان کی کوئی سپورٹ کریں فیملی کی, کیونکہ جب ہوم آفس دیکھتی ہے وہ ادارے کی ان کی عمر دیکھتی ہے, ادارے کے اوبیسلی کوئی کرمنل کنوکشنز ہے, کیا وطن پہ یہ جا سکتے ہیں کیا نہیں, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں. یہ مجھے تو خود نہیں پتا کہ ان کا ذاتی جو جس کسی وکیل نے ڈالا ہے کیس, انہیں خود ہی ڈالا ہے, کس بنیاد پہ ڈالا ہوا ہے. صحیح بات. سجاد صاحب آپ نے سن لیا ہوگا, ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کوئی اچھے وکیل کو کانٹیکٹ کریں,
اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے ایڈوائس لینا آف ایئر بھی لے سکتے ہیں. ہمارا ای میل اینڈ ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پہ, پھر آپ کو اس کو مزید دیکھ کے پھر آپ کو ایڈوائس دی جائے گی. اچھا تو آپ سے یہ بھی باتیں تھی لیگیسی کے بارے میں, لیگیسی, یہ کوشچن آئے ہیں ابھی لیگیسی کے. جی تو یہ لیگیسی کا آپ نے مینشن کرا تھا ابھی بہت سارے بیک لوگ ہیں ہوم آفس, جی تو وہ کس طرح کریں گے ان کو سارٹ آؤٹ؟ یہ تھی نا کیونکہ لیگیسی کا ایک پروگرام تھا ابھی سوری کال آ رہی سے شامل کر کم بیک ٹو یو. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ کاشف بول رہا ہوں. جی کاشف, جی آپ کوشچن کریں. جی ہیلو, لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. جی اچھا ہیلو, ایک اور کال آ رہی ہے شامل کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ میرا سوال ہے کہ میں اپنا میاں منگانا چاہنی ہوں تو میں کام بھی نہیں کرتی, ڈسیبل بھی ہے, تو وہ منگا سکتی ہیں کہ نہیں منگا سکتی؟ اوکے, آپ اپنا نام بتائیں گی باجی؟ حمیدہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی تھی آپ کام نہیں کرتی ہیں. ہیلو جی ٹھیک ہے اوکے, ابھی آتے ہیں اس کوشچن. ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. ہیلو hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you very much. You're actually on the live program. Welcome. Yes. I want to do, my name is Mohammed Khan. I'm ringing from Birmingham. Okay. I'm disabled, high rate. Yeah. And my wife she's in Pakistan. Okay. I want to call her. Okay. She got to sit for the English test. ठीक है. And the main thing is what forms do I have to fill here? ठीक है. To apply for her to come to England. ठीक है. Okay. Thank you. Because जी 18,600 is not applied on me. I'm exempted for that. You're exempt? Yeah. ठीक है. And you say you're disabled person, yeah? Hello? ٹھیک ہے ملک صاحب آپ واچ کریں, اس کا بھی ہم جواب دیں گے. ایک اور کال آ رہی سے شامل کر دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب. جی مجھے سوال پوچھنا تھا کہ میں ہوں ٹائر 1 جنرل 1 پوائنٹ بیس سسٹم پہ, اور میرا 2 مہینے کے بعد انڈیفینٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے مینٹیننس جو ہے فنڈس جو مینٹیننس مجھے مینٹین کرنے مجھے ILR کے لیے لائک 900 فار می اینڈ 600 فار مائی وائف, پلیز مجھے اس کا جواب دے دینا. اچھا آپ اپنا نام بتائیں گے, آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز. ہیلو ہیلو, کال ڈراپ ہو گیا. لیٹس اس کوشچن کا جو وہ کہہ رہے تھے T1 انڈیفینٹ لیو وہ کر رہی ہے مینٹیننس کا الاؤنس کا. جی ان کا سوال ہے کہ ان کا مینٹیننس دے ہیو ٹو فلفل اٹ. They are straightforward answer. Okay, so آپ کو جواب مل گیا ہوگا. You have to fulfill that maintenance allowance. جی ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی آپ بات کریں, آپ لائیو آن ایئر ہیں پروگرام آن دا لیگل میٹرز. جی میرا نام احمد ہے. جی ویلکم. جی میری ایک گزارش آپ سے کہ میری زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور اس کے سامنے ایک واقع کالونی بنی ہوئی ہے, تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے پلاٹ سیل کروں اور ان سے راستہ کیسے میں دوں ایزمنٹ ایکٹ کے تحت. اور جو وہ انہوں نے باؤنڈری وال بنائی ہوئی ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ باؤنڈری وال سے مجھے جو ہے نا وہ اس کو توڑ کے مجھے راستہ دیں. تو یہ قانون میں ایک پروویژن ہے میں ایزمنٹ ایکٹ کے تحت میں, کیونکہ میری جو پراپرٹی ہے وہ نیکسٹ پراپرٹی ہے باؤنڈری وال سے, اور میں ڈومیننٹ ہے. آپ سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں جناب, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کے مطابق مقدمہ کروں یا جو ہے راستے کا مقدمہ کروں؟ آپ کی جی آپ سے سوال یہ تھا, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, آپ نے نام نہیں بتایا, کدھر سے کال کر رہے ہیں آپ, ہمیں 2-3 باتیں بتا دیں گے سو آپ کو پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اور ذرا اپنی ٹی وی کی آواز بیک گراؤنڈ کی کم رکھیں اور آپ ٹیلی فون کے جو اسپیکر اس پہ بات کریں سو آواز صاف آئی. جی جناب. زمین کا تھوڑا راستے کا مسئلہ تھا, ڈومیننٹ ایریا جو کیا میں ایزمنٹ ایکٹ کے تحت کسی باؤنڈری وال کو توڑ سکتا ہوں؟ یہ باؤنڈری وال کی آپ بات کر رہے ہیں, باؤنڈری وال آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں پتا آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہیلو کال ڈراپ ہو گئی. سم تھنگ اباؤٹ باؤنڈری, ہاں نیبر باؤنڈری وال.
ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ کیا کرتے ہیں باؤنڈری وال؟ آبویسلی یہ تو کونسل سے ایشوز اٹھانا پڑیں گے. یہ نارملی ہوتی ہے ٹائٹل ڈیڈ سے ہوتی ہیں. ٹائٹل ڈیڈز اگر آپ دیکھیں آپ کی باؤنڈری کہاں ہے, اگر آپ کو باؤنڈری والز اگر وہ آپ کی باؤنڈریز پہ انکروچ کر چکے ہیں, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اگر آپ کو باؤنڈریز نہیں بھی ہیں تو آپ جس کو کہتے ہیں یہاں پہ لینڈ رجسٹری پہ وہاں پہ بھیجیں, ان کو ریکویسٹ بھیجیں کہ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. جب آپ اپنی ٹائٹل ڈیڈز کو دیکھیں, جب آپ اپنے وکیل سے بات کریں کہ میں نے یہ پراپرٹی لی, اگر ہو سکے یہ نئی پراپرٹی ان لوگوں نے لی ہو اور نیکسٹ ڈور نیبر نے ہو سکے لی ہو, پر اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس پہ باؤنڈریز پہ اگر ڈسپیوٹ آ چکا ہے تو مینلی یہ ہوتا ہے کہ دائرے کہ وہ ان کے وکیل جو ہوتے ہیں یہ آپس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہ باؤنڈری ہے, یہ انکروچ کر رہے ہو اس باؤنڈری پہ, اور دائرے کہ قانونی طور پہ you need to remove this. ٹھیک ہے. These are normally boundaries and it's normally to do with the land registry and basically residential solicitor. تو آپ کو جواب مل گیا. ایک اور کال آ رہی ہے, اسے شامل کر دیں. جی ہلو, السلام علیکم. ہلو 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میرا نام عثمان ہے, میں لندن سے فون کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی. میرا جو ہے نا اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا 2004 میں, اور میرا ویزا ایکسپائر ہوا تھا 2008 میں. اس کے بعد میں نے پی ایس ڈبلیو لیا تھا اور پی ایس ڈبلیو میرا ایکسپائر ہوا تھا 2010 میں. 2010 میں میں نے اپنے امپلائر سے امپلائر ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن ڈیورنگ 2010 کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی, کنزرویٹو نے کافی لاز چینج کیے تھے. امپلائرس کو جو تھا وہ لائسنس اپلائی کرنا پڑتا تھا, اس میں لائسنس اپلائی کرتے کافی ٹائم لگا, اور اس کی وجہ سے میری جو ہے نا اپلیکیشن آؤٹ آف ٹائم ہوگی اور میرا جو ہے نا ویزا ریفیوز ہو گیا. میں نے اس کے اوپر اپیل کی, اپیل بھی میری جو ہے نا ریفیوز ہو گئی. ریفیوزل کے بعد آئی گاٹ میرڈ. میں نے 2011 میں اگست 2011 میں ان سے ہوم آفس سے پاسپورٹ اپنا جو ہے نا ریکویسٹ کیا کہ مجھے پاسپورٹ دیں, آئی نیڈ ٹو گیٹ میرڈ. میری شادی, انہوں نے پاسپورٹ تو نہیں بھیجا لیکن انہوں نے مجھے پاسپورٹ کی کاپی بھیج دی کہ رجسٹرار کو شو کرانے کے لیے. رجسٹرار نے وہ کاپی ایکسیپٹ نہیں کی. وہ میں 2-3 جگہ کاؤنسلس پہ گیا, انہوں نے وہ کاپی ایکسیپٹ نہیں کی. آفٹر دیٹ 2012 کے بگننگ میں آئی گاٹ میرڈ, نکاح میں نے کر دیا. میں نے دوبارہ ہوم آفس کو کانٹیکٹ کیا, ان سے کہا کہ رجسٹرار جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا آپ کی کاپی, تو آئی نیڈ مائی پاسپورٹ. انہوں نے پاسپورٹ نہیں بھیجا, انہوں نے پھر کاپی بھیج دی, اور کاپی جو ہے نا وہ اسٹل جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے رجسٹرار. سو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو رجسٹر مائی میرج بیسیکلی. اور جی عثمان بھائی آپ کا آگے کیا کروں؟ ٹھیک ہے, بالکل ہم سمجھ گئے آپ کے کویشچن. ٹائم بہت شارٹ ہے, لیٹس ٹرائی اسے ریپ اپ کرنے کے لیے 1-2 کویشچنس کے جواب بھی دینا ہے. افضل بھائی, یہ جو عثمان بھائی لندن سے کال کری, انہوں نے کہا ان کا فوٹو کاپی ان کے پاس انہوں نے بھیجی تھی اور انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں ڈاکیومنٹیشن میں. کیا کریں اس کا جلدی سے؟ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ اوبیسلی ان کے ویزا نہیں ہے, ویلڈ ویزا نہیں ہے, اسی وجہ سے ہوم آفس ان کو اوریجنل پاسپورٹ نہیں دے گی. اگر پاسپورٹ دیا گیا تو یہ 22 ہو سکے ظاہر ہے انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے. اسی وجہ سے ہوم آفس از ویری ریلکٹنٹ ٹو گیو یو دا پاسپورٹ. بہتر اس میں یہ چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نکاح میں نے کر چکے ہیں یہاں پہ, از ان دا پاسبلٹی دیٹ ہی ٹیلز دیم آئی ایم گونا گو بیک ٹو دا ہوم کنٹری, گو بیک ٹو دا ہوم کنٹری, رجسٹر یور میرج دیر اینڈ ری اپلائی ٹو کم بیک ہیئر. پر یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذاتی پرسنل مسئلے یہاں پہ کیا ہیں ابھی. تو مطلب آپ کا کہنا ہے تو یہاں شادی کر لے, نکاح ہو گیا, واپس چلے جائیں اوریجن کنٹری, وہاں سے کر سکتے ہیں. دوسری اگر وہ ہوم آفس کا لیٹر آیا ہوا ہے تو وہ دوسری یہ کر سکتے ہیں, جس مولوی صاحب نے ادارے نکاح پڑھایا تھا یہاں پہ, وہ ان کے بھی پاس اگر وہ رجسٹرڈ ہے ادارہ یہاں پہ, تو ان کے وہ نکاح ادارے ان کی تصویریں کاپی ساتھ بھیج دیں, رجسٹرار اس نکاح کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا. عثمان بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا, بیکاز یہ کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کو یہ مل گیا ہوگا جواب اس کا عثمان بھائی. سو آپ جن سے نکاح کرا تھا ان سے کانٹیکٹ کریں, وہ کاغذات سب ملا کے وہاں بھیجیں اور پھر ان سے ریکویسٹ کریں. جی ود شارٹ ٹائم ہوتا ہے, ہمارے پاس کویشچنز بہت ہوتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں ویوز کے, تو ہم سے رابطے میں رہے. اوبیسلی 1-2 اور کویشچنز یہ بھی تھے ہمارے پاس جو لوگ پوچھ رہے تھے. جو ملک صاحب تھے, ہی از ڈسیبلڈ, وہ جو لیڈی تھی ڈسیبل, وہ بچے کو بلانا چاہتی ہیں, بچے کی شادی کرانا چاہتی ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہی تھی از ایگزمپٹ, وہ خود ایگزمپٹ ہے فرام 16,800 18,600. This chap is exempt 18,600 because what they will look, because one of the rules did exempt these people who are receiving disability, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ disability بھی ریسیو کر رہے ہوں گے, care allowance and everything, یہ خود بیگم کو اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں سے کر سکتے ہیں. تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ان کو 18,600 میٹ نہیں کرنا ہے. جو ڈسیبلٹی کا آپ نے مینشن کرا تھا, آپ کے جو کیئرر ہیں وہ کر سکتے ہیں, وہ اپنا اس چیز کو اپلیکیشن کریں.
The wife needs to meet the English language requirements. یہ بالکل صحیح کہ شاہد صاحب تو وائف کو وہ انگلش ٹیسٹ کو ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہوگا. ایک اور کال تھی جو فمیدہ تھیں جو انہوں نے کہا تھا وہ خود کام نہیں کریں وہ اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہتی ہیں. The answer is very simple. You have to work. کام کرنا پڑے گا تب آئے گا میاں آپ کا. تو آپ نے سن لیا ہوگا آپ کو اگر اپنے اسپاؤس کو بلانا ہوگا then you have to be in employment. یہ رولز ہیں یہاں کے. اچھا obviously ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اینڈ ماشاء اللہ سے we got plenty of questions coming through اور ان شاء اللہ تعالیٰ ویوز ان سے یہی ہوئے گا وہ ہمیں کانٹیکٹ کرے through ای میلز اینڈ ٹیلیفون نمبرز. تو یہ ہم نے نیکسٹ پروگرام ان شاء اللہ we will be talking about یہ بانڈ اسکیم جو انہوں نے نکالی ہے وزٹرزوں پہ we're going to talk about وہ اس کی implications کیا ہوں گی. اینڈ اب شارٹ ٹائم ہے اظہر صاحب آپ کو تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بیکاز آپ محمد رفیق صاحب کی جگہ میں آئے تھے I need it very well the kind of response we got very well. No, thank you very much for allowing me to come on you. Inshallah. Now we want you to آپ پھر آئیں گے ہمارے ساتھ آتے رہیں گے پلیٹ فارم شیئر کریں گے. نو پرابلم. اگر کسی ویور کو ظاہر ہے کوئی سوال ہے کوئی جواب ہے وہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آف ایئر بھی کر سکتے ہیں نمبر لے سکتے ہیں ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے جو جواب ہے ان کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. تو شاید اوبیسلی آپ تو ہمارے پلیٹ فارم کے ہیں ٹیم کے اور ہمارے رفیق صاحب آ رہے ہوں گے نیکسٹ ویک. تو اگین آپ کا بھی شکریہ بیکاز وی بی ٹیم یا ہمیں کام کرنا ہے ان چیزوں کو. بہت سارے مسائل ہیں جو ایشوز ہیں یہی جو بانڈ کے بارے میں اسپاؤس ویزا کے جو ایشوز ہیں ان دو کو تھوڑا سا مزید ہم ڈسکس کریں گے ان دا نیکسٹ پروگرام. تو اگین ویوز سے ہمیں یہی کہنا ہے آپ کا شکریہ آپ نے ایک انٹریکٹیو پروگرام ہمارے ساتھ شیئر کرائے اور ہماری کوشش یہی ہوئے گی ہمیشہ آپ کے جو سوال ہوں گے ان کا اچھی ایڈوائس دیں اچھی جواب دیں. آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ میٹرز بہت سارے کویشچنز آپ نے ہم سے ضرور پوچھیں مگر کچھ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی فل جس کی وجہ سے ہم آپ کو پورا جواب نہیں دے سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کرنا تو آپ کو ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی آ رہے ہیں اسکرین پہ ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے آف ایئر بھی ہم آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اگر چاہتے ہیں اپنے وکیل کے تھرو تو آپ اس سے ضرور رابطے میں رہیں سو آپ کو صحیح ایڈوائز دیں. سو اگین آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں and welcome to keep watching Hidayat and the legal matters program and we look forward to seeing you next week. Inshallah آپ ہمارا ساتھ دیں next week program میں and اجازت دیں on my team and inshallah see you next week. خدا حافظ.